پرویز مشرف کی روشن خیالی ایک ایسا زہریلا پودا تھا جس نے اس مملکت خداداد پاکستان کے باسیوں کی صدیوں پرانی صنفی اخلاقیات اور معاشرتی حیا کو آلودہ کر کے رکھ دیا۔ موصوف اپنے عہد شباب میں ہی ایسے تمام اوصاف کی خشا چین تھے جنہیں عرف عام میں سیکولر، لبرل یا مذہب بیزار کہا جاتا ہے۔ مشرف کی ایوان صدر میں آمد نے اس گھر کے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، فاروق لغاری اور رفیق تارڑ تک تو دو دہائیوں جو عمارت اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتی تھی، وہاں سے رقص کے توڑوں اور سرور کے آلات کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مشرف کے اس ذاتی میلان طبع کو 11 ستمبر کے واقعے نے عالمی پشت پناہی عطا کر دی۔ اس کی جنوری 2002 کی مشہور تقریر کو نہ صرف دہشت گردی کے خلاف عالمی استعمار کی جنگ کی قیادت کرنے والی طاقت امریکہ نے سرعام سراہا، بلکہ یہ پاکستان میں رہنے والے ہر اس شخص کے دلوں کی آواز بن گئی جو اس ملک کی بنیادوں سے اسلام کے گہرے پودے کو اکھاڑ پھینکنے کی خواہش دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ تاریخ میں جہاں کہیں بھی اسلام پر حملہ کیا گیا تو سب سے پہلے اس کی تہذیبی اخلاقیات اور صنفی اصول و قواعد کو تباہ کیا گیا۔ اس تہذیبی یلغار کا بنیادی ہتھیار ہمیشہ عورت تھی۔ ابلیس کی مجلس شورا کے آخر میں ابلیس اپنے خطاب میں اپنے حواریوں کو صرف اور صرف اسلام سے ڈراتے ہوئے متنبہ کرتا ہے، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار، اشرائے پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفریں۔ مرد آزما اور مرد آفریں کی صفات ہی ہیں جو ایک اسلامی تہذیب میں خواتین کی ناموس اور عزت و حرمت اور عصمت و حیا کی محافظ ہوتی ہیں۔ اس تہذیبی اساس پر حملہ خواتین کو خوبصورت ترغیبات دلا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نسخہ صرف اسلام کی تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آزمایا گیا، بلکہ دنیا کی ہر تہذیب کا اخلاقی زوال اور خاندانی نظام کی تباہی نے اسی صنفی بے راہ روی کی کوکھ سے جنم لیا۔ مشرف نے جس طرح نظام تعلیم سے لے کر ہر محاذ پر پاکستانی معاشرے کو صرف مغرب زدہ نہیں بلکہ مغرب پرست بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کی ان کوششوں نے مغربی تہذیب کہ جس پودے کو لگایا اس کی آبیاری اور اس کے بعد آنے والے دونوں حکمرانوں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے بھرپور طریقے سے کی۔ پیپلز پارٹی کا تو خمیر ہی سیکولر تھا، لیکن نون لیگ چونکہ نئی نئی لبرل خیالات کے حوالہ عقد میں آئی تھی، اس لیے اس نے پرانے سیکولروں سے بڑھ کر خود کو مغرب پرست ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان سب کی کوششوں کا نقطہ عروج 2018 کے سال میں نظر آیا۔ یہ نون لیگ کی تلچھٹ شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ کا سال تھا۔ اس سال پاکستان میں اسلامی تہذیبی اخلاقیات پر دو بھرپور حملے ہوئے۔ ایک تو اس سال 8 مارچ عورت مارچ کا آغاز ہوا۔ یہ مارچ دراصل خواتین کے حقوق نہیں بلکہ ان کے جنسی میلانات، صنفی جذبات اور اخلاقی پابندیوں سے آزادی کے پرچم اٹھائے ہوا تھا، جبکہ دوسرا بڑا واقعہ 22 مئی 2018 کو پیش آیا جب ہم جنس پرستی کی تحفظ دینے کے لیے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ٹرانسجنڈر لوگ ہر عورت مارچ کا جزویلا ینفق چلے آ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عورت مارچ میں حصہ لینے والوں میں وہ مظلوم محنت مخنث کبھی شامل نہیں ہوتے جو پیدائشی طور پر اس محرومی کا شکار ہوتے ہیں اور جنہیں عرف عام میں خواجہ سرا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو طبی اصطلاحات میں انٹرسیکس کہا جاتا ہے، لیکن اس متنازعہ بل کے لیے ایک عمومی اصطلاح ٹرانسجنڈر استعمال کی گئی تاکہ ہم جنس پرست اس کا حصہ بن سکیں۔ عورت مارچ میں حصہ لینے والے یہی بہروپیے ہوتے ہیں جو دراصل مرد ہوتے ہیں مگر عورتوں کے ملبوس میں خود کو ٹرانسجنڈر ظاہر کرتے ہیں۔ پیدائشی مخنثوں کی تنظیم کی سربراہ الماس بوبی نے ہم جنس پرستوں اور LGBT کے بہروپیوں کا پردہ ہر جگہ چاک کیا ہے۔ اس نے شریعت کوڈ میں خوفناک اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ملک بھر میں خواجہ سراؤں پر آج تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی خواجہ سرا نہیں مارا گیا، بلکہ مرنے والوں کی میڈیکل رپورٹس نے ثابت کیا ہے کہ وہ سب کے سب ہم جنس پرست مرد تھے جو خواجہ سراؤں کا روپ دھار کر جسم فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے۔ ٹرانسجنڈر بل کی ساری تیاری بھی مشرف، زرداری اور نواز شریف کے ادوار میں پس پردہ اور خاموشی سے ان حقوق نسواں کے نام پر کام کرنے والی مقامی اور عالمی NGOs کے ذریعے آگے بڑھائی گئی۔ انہی حقوق نسواں کی تنظیموں نے ایک ورکنگ گروپ بنایا جو اسمبلی اور سینٹ میں ہم خیال ممبران سے مل کر خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر قانون سازی پر کام کرتا رہا، اور آخر میں انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ایسا بل منظور کروا لیا جس کے بارے میں ہم جنس پرستوں کے تحفظ کی علمبردار ماہرین قانون کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس نے
مارچ 2022 میں پاکستان کے بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس بل کے منظور ہونے سے پاکستان اگر دنیا بھر میں نہیں تو اپنے خطے میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے تحفظ میں اہم ترین ملک بن گیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو تحفظ دینے والا ایسا ایکٹ مسلم دنیا میں صرف پاکستان میں ہی منظور کیا جا سکا۔ اسی سال جب عورت مارچ کراچی اور لاہور کی سڑکوں پر گھوما تو برازیل کے جسم فروشی کے اڈے کی ایک طوائف نے پرتگالی زبان میں جو یہ نعرہ بلند کیا تھا، جس کا انگریزی ترجمہ "اے پراؤڈ پروسٹیٹیوٹ، مائی باڈی مائی چوائسز" تھا، اور جسے 1980 میں ایک طوائفوں کے حقوق کی ترجمان گیبریلا لائٹ نے مقبولیت بخشی۔ اس نعرے کو اردو میں ترجمہ کر کے "میرا جسم میری مرضی" کے نعرے میں تبدیل کیا گیا اور پھر اسے پاکستان کے عورت مارچ کا بنیادی نعرہ بنا دیا گیا، یعنی ایک شخص کے جسم پر نہ اس کے مالک و خالق کا کچھ حق ہے اور نہ ہی اس کے معاشرے کی تہذیب و اخلاقیات اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی لگا سکتی ہے۔ اسی "میرا جسم میری مرضی" کے نعرے کی آڑ میں وہ تمام ہم جنس پرست جو پہلے خواجہ سراؤں کے بحروب میں گھومتے تھے، اب اس عورت مارچ میں دندناتے ہوئے پوسٹر پکڑے نظر آنے لگے۔ اس 5 سال کے عرصے میں جتنے بھی عورت مارچ ہوئے، ان پر جنسی آزادی اور صنفی بے راہ روی کی فضا چھائی رہی۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں شاید ہی کسی اور جلوس یا جلسہ میں اتنی گندی زبان میں نعرے لکھے گئے ہوں اور اتنی فحش زبان میں لکھے بینر اٹھائے گئے ہوں، جتنے فحش نعرے اور تصویری سلوگن عورت مارچ میں ہر سال بلند ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے صحت، تعلیم، گھریلو تشدد سے آزادی، جائیداد میں حصہ اور سیاسی و معاشرتی سرگرمیوں کے حقوق جیسے مسائل سب پس پشت ڈال دیے گئے اور صرف جسم کے نعرے ہی گونجتے رہے۔ اس دفعہ عورت مارچ نے خاص طور پر ٹرانسجنڈر کو اپنا ایجنڈا بنایا تھا، کیونکہ وہ اس متنازعہ ہم جنس پرستی کے قانون ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ ان کے محبوب ٹیلی ویژن اینکروں نے انہیں اس ہم جنس پرستی کے قوانین کے حق میں نکلنے پر داد دی، سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ کاش یہ عورت مارچ کے منتظمین اور ٹی وی اینکر اور دانشور منافقت سے کام لینے کی بجائے کھل کر بتاتے کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، بس ہم جنس پرستی کا تحفظ چاہتے ہیں۔ گزشتہ 6 سال میں ہونے والے عورت مارچ میں کبھی بھی کسی مظلوم، غریب اور بے آسرا خاتون نے شرکت نہیں کی۔ سب خوشحال گھرانوں کی آسائشوں میں پلی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں۔ انہی معاشرتی سطح پر تمام حقوق میسر ہیں، بس جھگڑا صرف جسم کی آزادی کا ہے۔ نوٹ: آج صبح 9 بجے فیڈرل شریعت کورٹ، اسلام آباد میں ٹرانسجنڈر بل کے خلاف دائر درخواست کی پیشی ہے۔